اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کو یہاں پہ بلا گیا ہے ہمارے بیچ، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بھگوالہ ٹرائب کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان بچیوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں، ہمارے گھر کا جائزہ لیں، ہمارے بہن اور بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اچھے کے لیے ہے، لیکن 90% جو ہے نا وہ برائی کی طرف، برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمارے خلاف جو ہے فلمیں بنا کر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور پھر ایک طریقے سے ہمارا نقصان بھی کیا جا رہا ہے۔ کھلے طور پہ ہمارے مسلمان بچیوں کو بھگا کے لے جا کے شادی کرنے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے آفر رکھے جا رہے ہیں، پھر ایک طرف فلم بنا کر جو ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس سارے چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ عنوان رکھے ہیں، اور ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کے کام کو، دعوتی کام کو زیادہ سے زیادہ کریں، سپیڈ کریں۔ ہمارے محلے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے خاندان قبیلے میں ہم زیادہ تک ہو سکے ہم توحید کا پیغام پہنچائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت ہے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے شیخ کو انشاءاللہ جو ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس معاملات پہ نظر رکھنے کے لیے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خواتین کے لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو فانی بنایا، آخرت کو ہمیشگی کی زندگی عطا کی اور فرمایا کہ یہ امتحانی زندگی ہے، یہاں پر اس زندگی کے لیے کام کرو جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن انسان کا اپنا ایک ذہن اس دنیا میں آنے کے بعد جو بنا وہ ہے دنیا بنانا اور آخرت کو بھول گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک دن تمہیں مرنا ہے، جواب دہی ہے۔ اگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو اصل کامیابی وہی ہے، اگر اس میں تم ناکام ہو گئے تو سب سے بڑا خسارہ بھی وہی ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جہنم سے پرے رکھا یا جہنم کی آگ سے پرے رکھا اور جنت میں داخل کر دیا، اصل کامیابی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے سلسلے میں فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، حال تمہارا یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو اور آخرت کو پھینک دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ حالانکہ سب سے اہم ترین مد نظر ہونا چاہیے، موضوع ہمارا ہونا چاہیے آخرت۔ اب آخرت میں سکسیس ہونا، کامیاب ہونا اس پر مبنی ہے کہ تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری ہے۔ ہاں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس واسطے پیدا کیا کہ ہم امتحان کریں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، تم میں برا عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا اور برا عمل کے نتیجے میں تمہیں جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ ہاں، ہر انسان پر، آج کوئی 50 کا ہے، 55 کا ہے، 40 کا ہے، 35 کا ہے، 20 کا ہے، 18 کا ہے، 15 کا ہے، 60 کا ہے، 70 کا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر 40 سال ہیں، اگر 50 سال ہیں تو 51 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کے دوست احباب کون تھے؟ اس کے ماں باپ کون جانتا تھا؟ اس کے رشتہ دار کو کسی کو پتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر پیدا ہوا، رب نے پیدا کیا۔ تو ہر ایک انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ تھا ہی نہیں اس دنیا کے اندر۔ ہاں، لم یکن شیئا مذکورا، پھر ہم نے بنایا اور حقیر سے پانی سے بنایا، من نطفۃ امشاج، ہاں، خون کی بھٹکی سے بنایا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ آیا کہاں سے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یہ رب کی آیات ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ کبھی سوچا ہے اپنے آپ پر کہ میں ہوں کیا، کہاں سے آیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری ذات کیا ہے؟
اللہ کہتے ہیں غور کرنا چاہیے. سورہ طارق میں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے اس کو بالکل کیا ہے لیسدار مٹی اور مادے سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ماں کے رحم میں جو نطفہ پڑا خلق النطفۃ علقہ، وہ علقہ بنا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایسا مضغہ بنا جو گوشت کا لوتھڑا ہو. پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ہڈیاں چڑھا دی. فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو بنا کے نکالا تو ایک بالکل ہی الگ ہی شان والا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا. ماں کے پیٹ میں جنین کا نطفہ اگر دیکھیں گے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بچے کو خوبصورت دیکھیں گے تو کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ ماں کے پیٹ کے جنین کا جو نقشہ ہمیں اسکین میں نظر آتا ہے یہ وہی ہے جو اتنا خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ رب العالمین ہے جو تمہیں نکالتا ہے ایک دوسری ہی خلقت پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت ہے وہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. اس نے تم کو بنایا. ہاں، من نطفۃ امشاج، حقیر سے پانی سے بنا. کیوں بنایا؟ نبتلی، آزمانے کے لیے. یہ آزمائش ہے. انسان اگر اس دنیا کی زندگی کو صحیح طور پہ سمجھ جائے اور اپنے آپ کو صحیح طور پہ سمجھ جائے تو یاد رکھیے سوشل میڈیا کی برائی تو بہت دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے 100 سال آگے چلے جائیں اور ان آگے جانے والے ہر سال کی ترقی پچھلے 50 سال کی ترقی سے زیادہ ہو، ذرا اچھی طرح نوٹ کرو میری بات کو، اچھی طرح نوٹ کرو نوجوانوں، خاص طور پر جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے وہ ذرا غور سے سنیں. اگر اگلے 50 سال نہیں 100 سال کی زندگی میں ترقی ایسی ہو جس کی ترقی پچھلے 50 سال کا 1 سال میں تیز اور 1 سال کے اندر اس کو پورا کرنے والا ہو، اتنی ترقی کا زمانہ اس کو ابھی مل جائے تب بھی وہ کوئی برائی نہیں کرے گا جب اس کو اس زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے اور اپنے آپ کی حقیقت معلوم ہو جائے. وہ آیا یہاں بنانے کے لیے ہی نہیں. رب کہتا ہے ہم نے اس کو فنا کے لیے بنایا، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو بنائیں گے، اس کو سنواریں گے، بار بار اپنے آپ کو دیکھیں گے، خوش ہوں گے، تیاری کریں گے، اپنے آپ کو خوبصورت. پوری دنیا لگی ہوئی ہے میک اپ کے اندر، پوری دنیا لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو سجانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے. یا تو جسم کی نمائش ہے، یا چہرے کی نمائش ہے، یا بالوں کی نمائش ہے، یا کمر کی نمائش ہے، یا ہاتھوں کی نمائش ہے، یا پیروں کی نمائش ہے، لباس کی نمائش ہے، یا گھر کی نمائش ہے، یا اپنے اپنے بڑے بڑے مالدار کاروں کی نمائش ہے، یا کئی ہیوی بہترین بڑے بڑے کیا ہیں برانڈڈ فونز کی نمائش ہے، یا آئی ایپ اور اسی طرح کیا ہیں آئی فون، اسی طرح اسمارٹ فونز، اسی طرح کیا ہیں دوسرے الیکٹرانک آئٹمز کی نمائش ہے، جس سے انسان چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کا کامیاب ترین کہلاؤں. اللہ کہتا ہے کہ جو جتنا بناتا ہے ہم اتنا ہی بگاڑتے ہیں. ہم نے بنایا ہی اس دنیا کو فنا کے لیے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یہ زمین کو ہم بھونچال کے ساتھ ہلا کے رکھ دیں گے، ایسا زلزلہ جو اس سے پہلے کبھی واقع نہیں ہوا ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پھر جتنا بوجھ ہے زمین نکال کے پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، پھر زمین پورے احوال نیوز پڑھ کے سنائے گی. جیسے تم صبح سویرے ہندو پیپر میں نیوز پڑھتے ہو، ویسے تمہارے چلنے پھرنے کے کتنے مقامات، سونے جاگنے کے کتنے مقامات، بیڈ روم سے حال، ہاتھ سے رات، رات کے اندھیرے کے اندر کرنے والے برائیاں، دن کے اجالوں کے اندر پھرنے والی برائیاں، وہ سب پڑھ کے سنائے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، رب کے حکم سے وہ تمام احوال بیان کر کے رکھ دے گی. تو ایسے وقت میں تمہارا حال کیا ہوگا جب اس کے سامنے کوئی چیز
چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی نہیں، بڑی سے بڑی چیز بھی چھپی نہیں، بلکہ رب کے فرشتے برابر ریکارڈ کر رہے ہیں. الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سامنے ہوگا. ولا یظلم ربک احدا، کہ رب العالمین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. حقیقت تو وہ دنیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ شراب کے مانند ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے، میری بات نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے. اور اس دھوکے کو مزین کر کے ہمیں بتاتا ہے وہ دھوکے باز جو سب سے بڑا ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتایا کہ شیطان تمہارے لیے اس کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پائیدار ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ عیش و آرام لینے کی چیز ہے. نہیں، بلکہ یہ شیطان ہے جو سب سے بڑا دھوکے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تم ہی اس بڑے دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دے. دیکھیے، غرہ یغرو کا مطلب ہے دھوکہ دینا. فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، الغرور یعنی شیطان. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے. وہ شیطان تم ہی اس دنیا کی چیزوں میں آپ کو ڈال کے دھوکہ نہ دے دے. اس واسطے ہمیشہ سمجھو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، قیامت تک وہ دشمن ہی رہے گا. دشمن ہی بنا کر رکھو، کبھی وہ دوست نہیں بن سکتا تمہارا. ہاں، اسی نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ورنہ تو رب نے انہیں جنت میں رکھا. نکالنے والا کون ہے؟ شہ دینے والا کون ہے؟ وہی تو ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. ہاں، اسی نے کیا کیا؟ آ کے قسمیں کھا کے خیر خواہی کی نصیحت کی. وَقَاسَمَهُمَا، ایک ایک بات کے لیے بھی میں بالدلائل قرآن کے آیتیں پڑھ کے دے رہا ہوں. میرا اپنا کوئی بات، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہنا کہ جاوید نے کہا، جاوید نے نہیں کہا، جاوید کی زبان ہے، لیکن رب کا کلام ہے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں. سورہ اعراف میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. آ کے اس نے کہا کہ میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. دیکھو، جس درخت سے اللہ نے تم کو روکا ہے پھل کھانے سے، وہ کھا لو، کچھ نہیں ہے. اگر کھا لو گے تو ہمیشگی کی زندگی اس دنیا کی مل جائے گی. ہاں، تو اس بہکاوے میں آ کے حضرت آدم نے پھل کھا لیا. نتیجہ نکلا کیا؟ ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جو سطر نورانی طور پر جنت کے تھے، شرمگاہوں کو ڈھانپے ہوئے، وہ اتر گئے حضرت آدم اور حوا کے، اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو اللہ نے پکارا وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس وقت دونوں نے ہاتھ اٹھایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، واقعتاً ہم ظالم ہیں، اگر تو نہ معاف کیا اور تو نہ مغفرت نہ کی تو پھر تو ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. تو رب نے کہا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر دنیا میں بھیجا کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، سب کے سب اتر جاؤ. سب کے سب کا مطلب اس میں آدم اور حوا اور شیطان سب تھے، سب کو زمین پہ اتارا، پہلے ہی بتا کے کہ یہ ہے سب سے بڑا دشمن. لیکن یہ آنے کے بعد انسانی زندگی میں سب سے بڑا کھیل اسی نے کھیلا اور ہمیں بہکایا. یہ میں نے ابتدائی طور پر ایک اس ٹاپک پر متوجہ ہونے کے لیے تعارف پیش کیا. شاید بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کہاں جا رہے ہیں، اصل میں تو ہم کچھ عنوان کے تحت کچھ اور باتیں سننے کے لیے، مول صاحب کیا ہے کچھ بھول گئے یا پریشان ہو گئے؟ نہ بھولا ہوں نہ پریشان. میں نے ٹاپک پہ جمع کرنے کے لیے آپ کو تعارفی کلمات دیا کہ دیکھو اس ٹاپک پہ سننے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں،
اب بولتے ہیں کہ ہاں جی برابر انٹروڈکشن تھا، آپ بولیے ہم سنتے ہیں، تو پھر تو میں سناتا ہوں، پھر رات نہیں سحری تک بھی بیٹھیں، ہمارے وسیم صاحب اجازت دیے تو بیٹھ جاتا ہوں میں بھی، مجھے صرف مائک اور ایک چیئر چاہیے بس، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد۔ لیکن آپ کہیں کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو کہیں رسمی طور پر آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو نہ آپ اپنا وقت برباد کرو، نہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی جاؤ، مجھے بھی بہت کام ہے، میں بھی چار مینار وغیرہ جا کے پھر کے آ سکتا ہوں، ذرا شاپنگ وغیرہ کر کے آ سکتا ہوں، ہے نا؟ تو مقصود اصل میں بناؤ کہ کیا مقصدیت ہے جس کے تحت بیٹھے، جس مقصد کے تحت آپ بیٹھے ہیں تبھی سن۔ بعض لوگ کیا ہیں بیانات کو ایک رسم بنا لیتے ہیں، پہلے بیٹھتا اوپر نیچے سب دیکھو، فین کہاں ہے، ستون کہاں ہے، چیئر کہاں ہے، پھر اس کے بعد خراٹے کی نیند لیتا، خراٹے، پھر ذرا فون کرو پوچھتا ہوں صاحب ایسا پڑھ لینا کہ اب جمعہ کی نماز نہیں وضو کرو پڑھنا کی، ارے بیوقوف سویا کہیں کو تو جمعہ خطبے میں، سونے کے لیے تو نہیں آیا۔ کتنے لوگ ہیں جو سو کے گزار دیتے ہیں، بیانات کو ایک رسم کے طور پہ سنتے ہیں، یہیں سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے کانوں سے نکال دیا، ایک کان سے چھوڑ دیا، عمل بالکل بھی نہیں، نہ عمل کی نیت سے کبھی سنا، ہاں بولتے رہتے بھائی ان کا کام بولا، ان کو کیا بھائی معلوم دنیا، ہم کو پوچھو بھائی کیا مصیبت آئیں، کیا پریشان ہیں، انہوں خالی اللہ اللہ آخرت آخرت بولتے رہتے، ان کا کام ہی بولنا بھائی چھوڑ دو۔ یہ نیتوں سے اگر سنیں گے تو پھر کام نہیں ہے، عمل نہیں ہوگا۔ اس حیثیت سے بناؤ کہ آج جس سبجیکٹ پہ خاص طور پر بہت ہی اہم ترین سبجیکٹ ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے بھی کیا ہے بعض چیزیں کی وضاحت کی کہ آج میڈیا ہم پہ چھا چکا ہے، میڈیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط فکرہ ہے، یہ بالکل غلط فکرہ ہے، میڈیا ہم کو استعمال کر رہا ہے، یہ صحیح فکرہ ہے۔ موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، غلط فکرہ ہے، موبائل ہم کو استعمال کر رہا ہے، ہم موبائل کو نہیں کر رہے ہیں، موبائل ہم کو کر رہا ہے، حقیقت ہے۔ اس مشین کے اس موبائل کے ایڈٹ ایسے ہی ہو چکے ہیں جیسے نشے کی لت ہوتی، جیسے نشے کے بغیر ایک نشئی خاموش نہیں رہ سکتا، ویسے ہی یہ موبائل کے ایڈکٹ ہونے والے خواہ نوجوان ہوں، خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بیوی بولتی ہے 10 دن کے لیے میں کہ جاؤں، پہلے جاؤ بولیں گے، موبائل کے بغیر تم ایک 10 دن رہ جاؤ تو بولیں گے بھائی 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا، موبائل پہلے لے گا۔ وہ بیوی جائے تو جائے، بچے جائیں تو جائیں، ماں باپ جائیں تو جائیں، سب کی دوری مجھے برداشت ہے، لیکن موبائل کی دوری نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحے کے لیے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہونے، پہلے نیند میں سے انکھیاں بھی نہیں کھلے، پہلے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتا، کہاں ہے موبائل بول کے، ذرا وقت کیا ہے کون تبھی چھپا کے رکھ دیے تو وہاں سے کیا ہے آوازیں پکارا کر کے اٹھے گا، کہاں موبائل میرا، موبائل کا، موبائل کا۔ اگر 2-3 گھنٹے نہیں دیے تو وہاں شہید ہو جائیں گے۔ یہ حالت ہے، موبائل ہم پہ کیا ہے سوار ہو چکا ہے۔ پھر اس کے ایپس اس حد تک ہمارے اندر آ گئے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، فلاں فلاں، پتہ نہیں دن بدن ایک دن بدن نئے، اور وہ بھی اپڈیٹ ہوتے ہوتے ہر اپڈیشن کے پیچھے بھاگتا ہے۔ واٹس ایپ پھر بزنس والا آیا وہ بھاگو، پھر گرین والا آیا کہتے کیا کہ پھر ڈبل والا آیا کہتے کیا والا آیا، بی والا آیا کہتے سی والا آیا، وہ نیا ورژن اٹھا رہا ہوتا، نیا ورژن۔ ابھی اس میں کیا ہے اور فیچر ہیں جی، اور فیچر ہیں، یہ ٹیلی گرام میں یہ فیچر ہیں، اس میں یہ فلاں ہیں، اس میں وہ فلاں ہیں۔ بربادی کے جتنے کچھ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتے، اللہ کی قسم یاد رکھو یہ پوری دنیا کو ایسے لے کے میڈیا کو چلانے والے لوگ ایسے انگلیوں پہ نچانے کے لیے بنائے ہیں ایپ۔ آپ کا ایک ایک ڈیٹا، ایک ایک فحش اور ایک ایک فلم، ایک ایک چیز آپ کی نوٹڈ ہے، اور آپ کا نجی اور نجی سب سے نجی معاملہ بھی آپ کا نجی نہیں ہے جب تک کہ ان کے پاس نہ ہو اس کا ڈیٹا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ فوٹو پکڑ کے سینڈ کرتے ہیں تو آپ سینڈ کیے؟ ہاں نہیں، آپ نے تو بعد میں سینڈ کیا، وہ سیف پہلے ان کے پاس موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی عاشقہ سے رومانس میں، محبت میں غلط تصویریں دیکھتے ہیں اور دیکھتے
دکھاتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا، پہلے اس کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کے نمبر کا ایک حرف بھی مل جائے اور آپ کے ای میل آئی ڈی کا ایک ویب سائٹ، ایک ای میل آئی ڈی بھی کوئی مل جائے تو آپ کب سے موبائل لے کے استعمال کیے تب سے اب تک جو کچھ کیے وہ پورا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ چاہے تو آپ کو ننگا کر کے رکھ سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ تو آج ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کے لیے بڑی بڑی رقمیں لگاتے ہیں۔ سونا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا موبائل ڈیٹا قیمتی ہے۔ آپ کو اچانک کال آتا ہے اور اس وقت سخت آپ پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرض اوپر سر پہ چڑھ چکا ہے، پریشانی کا عالم ہے، اچانک بینک والی یا والا فون کر کے آپ کا نام لے کے پوچھتا ہے قرض چاہیے، کیا اس کو غیب کا علم ہے آپ کا نام؟ اور آپ اس وقت پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ پورا ریسرچ سرکل چل رہا ہے کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے، اور فوری طور پر انٹیمیشن ہوتا ہے کہ اس کو اب ضرورت ہے، کال کرو، اور نام بھی پتا ہوتا ہے، ایڈریس بھی پتا ہوتا ہے، اس کی حالت بھی پتا ہوتی ہے کتنی پتلی ہے، اور ایسے وقت میں کال آتا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سود کے لون میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صرف، میں کہتا ہوں کہ آپ واٹس ایپ یا آ کر فیس بک میں آپ اپنے حساب سے پسند کا کوئی کھانا آ رہا ہے تو سلیکٹ کر کے دیکھو، اسی مشابہت کے پسندیدہ 100 کھانوں کا ایڈ فوری آئے گا۔ کہاں سے آیا، کیسے پتا چلا کہ آپ کو یہ کھانا پسند ہے؟ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں گوگل کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو یہ کھانا پسند ہے، تو دنیا کے جتنے اس ٹائپ کے کھانے ہیں وہ لا کے سامنے کھڑا کر کے رکھتا ہے کہ دیکھو یہاں کلک کرو، یہاں کلک کرو، یہاں کلک کرو۔ آپ کھاتے منگا کے نہیں ہیں، بلکہ وہ دیتا جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ نہ کھاتے ہیں، آپ نہ سیر و تفریح کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم منگا کے کھائے، نہیں 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 نہیں، آپ کو تو منگانا کچھ اور تھا، آپ کو منگانا کچھ اور تھا۔ بیچ میں ایڈ ایسے لایا کہ آپ اس کے ایڈ کے پیچھے چلے گئے، اور یہاں 60% وہ کیا ہے کم دے رہا تھا۔ آپ کو منگانا کیا ہے، آپ کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ رومانی روٹی اور نہاری پایا کچھ منگانا تھا، اور یہ بیچ میں بتا رہا ہے کہ دیکھو 50% آپ یہاں پر چل رہا ہے، بریانی بہتر ہے۔ آپ نے بریانی منگا لیا اور کھا لیا، سمجھے کہ میں نے بریانی منگا کے کھا۔ نہیں 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 نہیں، میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے تم کو بریانی کھلایا، آپ تو روٹی اور نہاری پایا کھانے والے تھے، آپ کو ہم نے کھلایا۔ پورا ڈیٹا اس کے پاس چل رہا ہے، ہر حرکت نوٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم کو بتا رہا ہے کہ تمہارا ہر عمل نوٹڈ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس دور میں دیکھ لو، ہاں، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں 2 نگران فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن نگران نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ آج دیکھ لو تمہاری حالت، ایک ایک حرکت جو تم موبائل میں کر رہے ہو یہ سب کا سب نوٹڈ ہے۔ صرف آپ کا نمبر مل جائے اور آپ کو پکڑنا ہے کبھی پولیس، تو تمہاری چیٹنگ تک وہ نکال کے سامنے رکھ سکتی ہے کہ یہ اس وقت اس نے تم نے کیا ہے یہاں سے ان سے بات کی ہے۔ سب کچھ محفوظ ہے، پھر اس کے بعد ہی آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کس طرح ہم اسلامی زندگی گزاریں، یہ میرا عنوان ہے میرے بھائیوں۔ میں نے اس حیثیت سے گفتگو ابھی نہیں کی ہے، میں انٹروڈکشن ہی دے رہا ہوں، تعارفی کلمات یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کی گفتگو میں جانے سے پہلے ذرا آپ حالات حاضرہ میں جو سوشل میڈیا کے اعتبار سے ہم مگن محو ہو چکے ہیں اس کے 4-5 چیزیں نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اسلامی طرز زندگی پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم کو حدود کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے
نمونے کے اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو مکمل نمونہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس اسوہ حسنہ میں اس دور میں زندگی گزارنے کے تمام مسائل کا حل اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ سوال یہ ہے، دیا یا نہیں دیا؟ کیا جواب ہے؟ ذرا آپ بھی بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے، ورنہ تو سو جائیں گے۔ نہیں دیا؟ نہیں دیا؟ دیا ہے۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر مسلمان کے دائرے سے باہر جاؤ، پھر اسلام کے لیے آپ سیکھو، سمجھو، پھر اندر آؤ۔ بحیثیت پیدائشی مسلمان کے ایک عقیدہ یہی ہونا ہے کہ یہ مکمل اکمل و اتم دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے مکمل کر دیا اپنی نعمت کو اور اس دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے پسند کر لیا قیامت تک کے لیے اسلام کو قانون کی حیثیت۔ دین قانون کا معنی ہے، قانون کی حیثیت سے ہم نے پسند کر لیا۔ ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر کی گور تک پہنچنے کے بعد وراثت کے کیا احکامات ہے، اس حد تک تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اتار دی، اور نمونے کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ مکمل طور پر 23 سال خود اللہ کے رسول نے گزار کے بتا دی کہ دیکھو یہ اسلام ہے، ایک پریکٹیکل نمونہ ہے، یہ خالی خولی بات نہیں ہے۔ اس پریکٹیکل نمونے پہ میں خود پہلے چلا، پھر میرے صحابہ چلے، پھر تابعین چلے، تابع التابعین چلے، خلفائے راشدین چلے، پھر اس کے بعد خلافتیں مکمل ہوئی، سالوں یہ خلافتیں رہی۔ خلافت بنو امیہ آئے، پھر بنو عباسیہ آئے، پھر اس کے بعد ترک آئے، پھر اس کے بعد عثمانیہ آئے، تو لگاتار چلتی رہی یہاں تک کہ 1924 یا 22 میں خلافت ٹوٹی۔ وہاں سے لے کر 2023 100 سالہ وہ دور ہے جس میں ہم نے خلافت کو نہیں دیکھا، اصل دیکھا جائے تو، ورنہ تو یہ پریکٹیکل نمونہ 1300 سال چلتا رہا۔ آج 1444 ہجری ہے، 1300 سال لوگوں نے اس پر عمل کیا، باقاعدہ زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام کا پرفیکٹ عمل کیا، اور پوری زندگی گزار کے گئے کہ اسلام پریکٹیکل ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی مسئلے میں آپ کو حیران و پریشان ہو کے سوچنا نہیں پڑے گا کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ تو ایسا مکمل و اکمل و اتم دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب اللہ نے دے دیا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کن حدود و قیود پہ ہمیں رہنا ہے؟ خواہ ٹیکنالوجی کہیں بھی پہنچ جائے، اسلام کی نظر میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ مکمل دین ہے، تو ہر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال، حدود و قیود ہمارے علماء ہم کو بتائے، سمجھائے، اور اسلام میں اس کے لیے بہترین مکمل جواب ہے۔ تو بھٹکتے کیوں؟ یہی سوال ہے ہمارا، بھٹکتے کیوں؟ سب سے پہلی بات موبائل کا استعمال۔ بھائی موبائل کا استعمال ضرورت کے تحت کوئی انکار نہیں کرتا، آج اگر کوئی کرے گا بھی تو بات مانی نہیں جائے گی۔ یہ مواصلات کے اعتبار سے، توسل کے اعتبار سے، کانٹیکٹ کرنے کے اعتبار سے، بات چیت کرنے کے اعتبار سے آلہ بنایا گیا، اور اس آلے کو کوئی استعمال کرتا ہے کوئی انفارمیشن دینے کے لیے، کوئی ضرورت کا کیا ہے پیغام بھیجنے کے لیے۔ سوشل میڈیا، میڈیا ابلاغ کو کہتے ہیں، پہنچانے کو کہتے ہیں، ہاں سوشل سماجی میڈیا، یعنی ایک دوسرے کو اپنا پیغام، اپنے احساسات، اپنے جذبات، کانٹیکٹ، تعلقات، اس کو کیسے پہنچانا، یہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر ان کی ترقیوں کے حساب سے رہا، یہ کوئی الگ بات نہیں تھی۔ آپ کو میں سیرت نبوی سے مثالیں شروع کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو 3 سال جو مرحلہ تھا، آپ دیکھیں گے اہم ترین کتابیں، خاص طور پر مراجع کی حیثیت رکھنے والے سیرت النبی کی جتنی کتابیں ہیں،
اور خاص طور پر ہمارے حلقات میں مشہور ترین رحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں باقاعدہ یہ دور کو خفیہ دعوت کا مرحلہ کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواص میں جس کو دیکھا کہ یہ ذرا بہتر دماغ اور صحیح طور پر سمجھنے والا ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ لیکن جب 4واں سال ابتدا تھی، اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ بالکل کھلے عام انذار کیجئے اور اپنی قرابت داروں کو ڈرائیے اور کسی کی پرواہ نہ کیجئے۔ تو پھر تو اللہ کے رسول نے اسی میڈیا کا استعمال کیا۔ احادیث کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور اعلان کیا یا صباحا، یہ ایمبولینس کا سگنل تھا عربی جاہلیت میں۔ جیسے آپ دیکھیں ایمبولینس کے اندر جو آواز آتی ہے وہ آواز کے ساتھ جا رہی ہے گاڑی، تو ہمارے اوپر رول بنتا ہے کہ ہم اس کو پہلے راستہ دے دیں، اور ہر بچہ جان لیتا ہے کہ یہ ایمرجنسی ہے، اس واسطے ہی جا رہی ہے، اس کو راستہ دینا ہے۔ جو سائرن کی آواز ہے وہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، کوئی دوسرا لگا لے پولیس پکڑ لے گی، یہ صرف اس کے لیے خاص ہے کہ ایمرجنسی ہے، اس کے لیے جاؤ، زخمی کوئی ہے، بیمار ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے ایمرجنسی بلانے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ یا صباحا، جس کا مطلب تھا ہائے میری صبح، یعنی کچھ ایمرجنسی ہے، جلدی آؤ، دوڑے آؤ۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی نہیں آ سکتا تھا، مصروف تھا، تو وہ اپنے غلام کو یا اپنے کسی دوست کو بھیج دیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، جا کے پوچھ کے آ جاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ وہ تقریر کی جو مشہور ترین ہے کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں کہ میں پیچھے آگے بھی دیکھ سکتا ہوں، پیچھے بھی، کیونکہ میں پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہوں، اور میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو تمام مشرکین مکہ نے کہا کہ ما جربناک الا صدقا، کہ اللہ کے رسول آپ کو ہم سچ بولتے ہوئے دیکھا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو آخرت آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے رسول مانو۔ تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا بدبخت ابو لہب تھا، جو ہاتھوں میں مٹی لی اور کہا کہ تبا لک یا محمد، اس کے لیے تو نے جمع کیا ہے، نعوذ باللہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہلاک و برباد ہو۔ تو اللہ کو اتنا شدید غصہ آیا، اسی الفاظ کو قرآن میں سورۃ اللہب بنا کے قیامت تک رکھ دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے اللہ کے رسول آپ ہلاک و برباد نہیں ہیں، بلکہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو، اور اس کے دونوں ہاتھ بھی ہلاک و برباد ہوں، جس سے اس نے مٹی اٹھا کے میرے رسول پہ پھینکا ہے۔ یہ ہے شان نزول سورہ لہب کا۔ یہ اس وقت کا سب سے فاسٹسٹ میڈیا ہے۔ اس طریقے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا سب کو، جس طریقے میں جاہلیت کے اندر بھی تھا، لیکن اس میں کوئی غیر ضروری فعل، غیر اسلامی، غیر شرعی کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی آواز لگائی یا صباحا، آؤ جلدی سے۔ لوگ پہنچ گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر موبائل سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جمعہ کے خطبات پھیلائے جا رہے ہیں، تو بعض لوگ بولتے مسجد میں کیمرہ کیا جی، خطبے میں کیمرہ کا جی، ارے حرم میں کیمرہ ہو رہا ہے، دونوں حرمین آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں خطبات، تو کون سی بدعت ہو گئی، کون سی پریشانی ہو؟ برائی اسی کیمرے کے ذریعے، اسی موبائل کے ذریعے، اسی ریکارڈنگ کے ذریعے سرچر پہ بول رہی ہے، اور آپ نیکی پھیلانے میں ابھی پرانے زمانے میں بیٹھ کے سوالات کر رہے ہیں کہ اس میں کیمرہ کیا ہے۔ اگر نیت صرف اور صرف تبلیغ کی ہے اور اس کے ذریعے نشر و اشاعت کا کام ہے، تو جیسے اللہ کے رسول نے جاہلیت کا وہ طریقہ ہی استعمال کیا جو اس وقت بلانے کا تھا، تو آج بیانات کے لیے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، اس کے طریقے میں بلانے میں کیا حرج ہے؟
سوچ ہم کو یہاں دین کا معاملہ آئے تو سوالات ہیں، وہی دنیا کے معاملات میں کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ سیر و تفریح کو جا رہے ہیں، آپ دراصل کھانا کھا رہے ہیں، آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، کوئی نجی محفل ہے، آپ کمرے کے اندر ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں ہیں، ان سب فوٹوز کو ڈی پی میں اسٹیٹس میں رکھتا ہے اور شیئر لائک کتنے دیکھتا رہتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں سمجھتا، جبکہ وہ سراسر گناہ ہے۔ مسجد میں جمعہ کے خطبے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے انگلی سے ارے جمعہ کا خطبہ ریکارڈ نہیں ہونا۔ بھائی کیوں نہیں ریکارڈ ہونا جی؟ کیوں نہیں ریکارڈ ہونا؟ جب جمعہ کی ریکارڈنگ میں 10 افراد یہاں کے 100 افراد فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر وہی اپلوڈ کرنے پہ 10,000 افراد فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیوں نہ روکا، کیوں روکا جائے اس کو؟ پریشانی کیا ہے اس میں؟ تو ہمارے اپنے نظریات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل اصل میں اسلام ہے نا۔ اسلام آپ کے نظریات کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ آپ کے نظریات کو اسلام کے ماتحت بنانا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم ترین چیز مواصلات ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، پہنچانا ہے۔ اس حیثیت سے جو ایک خصوصی طور پر جس کے پاس پرنٹ میڈیا تھا اس زمانے میں، جس کے پاس پیپر تھا، جس کے پاس پرنٹنگ پریس تھی، وہی یہ چیزیں کر سکتا تھا، تو عوام میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، سوائے رومرز کے۔ بڑی بڑی نیوز جو رومرز ہو جاتے اس وقت کچھ مسائل پیدا ہوتے، لیکن جب سے موبائل ایجاد ہوا، یوں سمجھو کہ 1995 کے بعد کا مرحلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں اس زمانے میں خود ایک بزنس مین ہوں موبائل کا، میں ابتدا میں بزنس کا ہی میرا بزنس موبائل کا ہی تھا۔ مجھے اچھی طرح میں وہ سم بھی بیچا ہوں جو صرف 999 میں خالی 0 بیلنس کے ساتھ آتا تھا سم کارڈ، پھر اس کو ریچارج الگ سے کرانا پڑتا تھا، اور انکمنگ 16 روپیے تھا، آؤٹ گوئنگ 21 روپیے تھا۔ ایک کال انکمنگ 16 روپیے تھا ایئرٹیل کا، اور ایئرٹیل ہی پہلے آیا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ایک ہی تھا۔ سم دیو بولے تو کیا دینا انہیں؟ ایئرٹیل ہی دینا، اس کے علاوہ کوئی کمپنی ابھی لانچ ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس کا انکمنگ 16 روپیے تھا، آؤٹ گوئنگ 21 روپیے تھا۔ ہاں، یہ موبائل کا مارکیٹ تو اس وقت جب سی ڈی ایم میں آیا ریلائنس کی طرف سے، تب تک یہی اس کے اوپر کوئی توڑنے والا یا اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اسی لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو، یہ فرقے جتنے بھی ایجاد ہوئے نا، یہ بعد کے ہیں، اصل تو صرف اہل الحدیث ہے، اور دین اسی کا دوسرا نام ہے۔ صدیق اکبر بھی اہل الحدیث تھے، فاروق اعظم بھی اہل الحدیث تھے، عثمان غنی بھی اہل الحدیث تھے، عمار یاسر بھی اہل الحدیث تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیثوں کے ہی امام ہیں۔ یہ بعد میں آئے تو پوچھنا پڑتا تو کون سا مسلمان ہے۔ ہاں، جیسے ایک زمانے میں سم اگر پوچھا جائے تو کوئی نہیں پوچھتا کون سی کمپنی کا ہے، اسے صرف ایئرٹیل ہی معلوم تھا اٹھا کے۔ جب ووڈا فون آ گیا، ووڈا فون کا پہلا کیا نام تھا معلوم؟ حج تھا، معلوم ہے؟ جو بوڑھے ہیں ان کو پتا ہوگا، آج کے بچوں کو پتا بھی نہیں ہوگا۔ ووڈا فون کا ایک نام حج تھا۔ میں خود ایک مرتبہ میں نے کہا ایک بندے کو، جب میں بزنس کر رہا تھا، وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے سم ڈال کے۔ میں نے کہا کہ دیکھو جی 1 2 3 ڈالنا ہے، ویلکم ٹو حج بولے گی تو آپ کو انگلش زبان سلیکٹ کرنا ہے، تو 1 دبانا ہے اور 2 دبانا ہے تمل کے لیے۔ تو بول رہا تھا نہیں مول صاحب، نہیں مول صاحب، ہم کو کچھ نہیں، حج گج وغیرہ کو نہیں جانا مولوی صاحب، ہم کو خالی سم ہونا بول رہا انہیں۔ ہاں، یہ حال تھی ہمارا، پتہ ہی نہیں تھا کوئی دوسرا، اور فون میں نوکیا کے علاوہ کچھ پتہ نہیں تھا کسی کو، لوگوں کو۔ ہاں، 1100 وہ ان کی جیسا اٹھا کر میرا تو سر پھٹ جائے گا تمہارا، تھیلی ہونا اسے لے جانے کے لیے، ویسا فون آتا تھا، اتنا بڑا سم کارڈ اتنا بڑا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں میں اسی بزنس میں تھا، یاد رکھو۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو مواصلات اپنے ہاتھوں میں جب آئی نا، وہاں سے پرابلم شروع ہوا۔
جب یہ ان کے اپنے جو تربیت یافتہ افراد تھے ان تک محدود تھی تو مسائل نہیں اٹھے. ہر آدمی کے ہاتھ میں پھیلانا میڈیا ہاتھ میں آ گیا تو وہاں سے وہ پریشانیاں شروع ہوئی جو آگے چل کر خاص طور پر واٹس ایپ نے ہلچل مچا دی اس دنیا کے اندر. ورنہ اس سے پہلے یہ SMS آپ کو پر روپی 1 اور انٹرنیشنل 5 روپیز تھا. ہاں ایک SMS سلام علیکم بھیجو 1 روپیہ کٹ جاتا. ابھی نے دیکھتا سلام علیکم 1 روپیہ نکو بابا میں نہیں بیچتا, سلام ہی نہیں کریں گے دنیا میں, ملے تو کر لیں گے بولتا. میں تو کئی مرتبہ بیانات میں بولا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ واٹس ایپ والوں کو توفیق دے, پر SMS 100 روپیہ رکھ رہے تو کون بھی کسی بھی کچھ بھی نہیں بھیجے گا. نہ غلاظت پھیلیں گی, نہ برائی پھیلیں گی, نہ رومرز پھیلیں گی. اس نے سب سے پہلے قدم رکھا فری کا. پہلے یہ SMS ہی بھیج سکتے تھے, بعد میں پکچر بھیجنے کا آیا, بعد میں ویڈیو بھیجنے کا آیا, بعد میں کیا کچھ چیزیں بھیجنے کا آیا اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ نے. لیکن شروعات یہیں سے ہوئی تھی. تو یاد رکھو یہ جو سسٹم تھا نا, اس سسٹم کو ایک بہت اہم ترین کمیٹی تھی جو دراصل نگرانی کے ساتھ اس کے حدود و قیود کے ساتھ چلاتی تھی. تو سماج کے اندر اتنا بگاڑ نہیں آیا جب ہر کوئی اس کا ذمہ دار بن گیا کہ تمہارے جذبات کیا ہیں. تم کبھی بھی کسی بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کوئی بھی رویج کا ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, تم شیئر کر سکتے ہو. تو پھر تو ہم نے کیا سمجھا کہ ہم خود اس کے مالک ہیں. نہ اسلام معلوم, نہ ایمان معلوم, نہ کسی کا بگڑے تو بگڑے, ماں باپ ناراض ہوئے تو ناراض ہوں, بس اپنی منمانی شہوتیں ہیں. ہم جب چاہے جس کو چاہے اپنی شہوتوں کا شکار بنا سکتے ہیں. یہ جو سمجھا ہے نا, یہ ہے اصل میں سب سے بڑی خراب ہے. پھر کیا ہے, پھر سمجھنا کیا, یاد رکھو اصول. جو چیزیں بحیثیت بالمشافہہ کے, ملاقات کر کے نہیں کر سکتے اسلام میں حرام ہیں, وہ سب چیزیں موبائل سے بھی حرام ہیں. یاد رکھو پہلا اصول ہے یہ سوشل میڈیا کا. جن چیزوں سے آپ ملاقات کر کے نہیں کر سکتے, آپ مل کے نہیں کر سکتے, وہ سب چیزیں ویسے ہی حرام ہیں جیسے آپ بالمشافہہ نہیں کر سکتے. آپ اگر کسی لڑکی اجنبی کو ایک کس کا سمبل ایموجیز میں بھیجتے ہیں تو اس کی کاؤنٹنگ وہی ہے جیسے ایک غیر محرم کو جا کے آپ پیار کس کریں. جو حرام جس درجے کا ہے وہی اس درجے کا یہ حرام ہے جب آپ موبائل سے بھیجتے ہیں اس کو. جس کو آپ ہارٹ بھیجتے ہیں ایموجیز کے ذریعے, ہارٹ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی لو یو بول رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی لو یو حرام ہے اسلام میں کسی بھی اجنبی عورت کو ڈائریکٹ بولنا, تو اللہ کی قسم موبائل, واٹس ایپ, انسٹاگرام, کچھ بھی ہو اس کے ذریعے آپ ایک ہارٹ بھیجتے ہیں تو ویسے ہی حرام ہے جیسے آپ بالمشافہہ اس سے مل کے بولنے پہ حرام. آپ اس کو نہیں سمجھتے. جیسے آپ کسی غیر کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی رازداری کی بات کو سننا حرام ہے, ویسے ہی کالنگ میں اس سے پوچھے بغیر ریکارڈنگ کا بٹن دبا کے آپ اس کی کالنگ کو ریکارڈ کرنا بھی حرام ہے. کیوں؟ وہ اس کی پرائیویسی ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ, میں بات کر رہا ہوں دونوں, اگر آپ دونوں, اب مول صاحب کو نہیں بتا, میں وہ غصہ کر نہیں, میں مجھے بتا مول صاحب بول کے, میں مول صاحب کو نہیں بتا رہا, اپنے کو بتاؤ. میرے سے کوئی پرسنل ملنا چاہتا ہے, وہ بولتا ہے کہ آپ سے میں بات کرتا ہوں, میں بلا لیا, آؤ بھائی بیٹھو. اب وہ کچھ ذکر کر رہا ہے میرے سے, پرسنل ہے. اب اس کو آپ دونوں, شیخ ذرا ناراض نہ ہو, شیخ سے میں بات کر. اب یہاں سے کوئی پاس ہوا, یہ کیا کریں گے, بات کھڑا دیں گے, ہے نا. وہ سنانا نہیں چاہتے کہ کوئی اہم ترین معاملہ ہے, اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جب بات کر رہے ہیں تو مداخلت نہ کریں, نہ سنیں چوری چھپے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, سب حرام چیزیں ہیں سب.
اب آپ نے کیا کیا، کسی کو ڈال دیا فون، سامنے والا یہی جانتا ہے کہ آپ سے بات کر رہا ہے، اس واسطے وہ ایسے ویسے باتیں کر رہا ہے جو دوسرے آدمیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ کیا کیے، اس سے پوچھے بغیر ریکارڈ کا بٹن دبا دیا، حرام ہے وہ۔ کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ؟ اب کیا کیا، جیسے ہی بات ختم ہوئی اس کے دشمن کو بھیج دیا، دیکھو جی تمہارے بارے میں کیا بولا، دیکھو جی۔ اگر ویسا کرنا ضروری ہے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں ریکارڈ کر سکتا ہوں آپ کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے بالاجازت۔ اسی واسطے آئی فون نے کیا کیا، آج تک آٹومیٹک ریکارڈنگ کا بٹن نہیں دیا، آپشن وہ آج تک۔ کیوں؟ اسی واسطے بڑے لوگ آئی فون استعمال کرتے ہیں نا، صرف بتانے کے لیے بھی نہیں ہوتا، وہ بہت سے لوگ بتانے کے لیے ہی کرتے ہیں عمومی طور پر، لیکن خواص بعض بیوٹیز ہیں آئی فون میں۔ سیکیورٹی کے اعتبار سے سب سے محفوظ ترین جو مینجمنٹ بنایا اس نے، جو سسٹم بنایا وہ آئی فون والا ہے، اس میں آٹومیٹک ریکارڈنگ ہوتی ہی نہیں، کال ریکارڈنگ آپشن نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ کال ریکارڈنگ سے جتنے ہنگامے، جتنے خاندان ٹوٹے، جتنے شوہر میاں بیوی کے درمیان دراڑیں آئے، کتنے ماں باپ اور بچے ذلیل و خوار ہوئے، وہ ہم کو پتا ہے۔ بدبخت نے کیا نہیں کیا، پوچھے بغیر ریکارڈنگ کر لی اور وہ دلیل بن گئی۔ کون جی بولا کرو بول کے، تم کو پوچھنا چاہیے۔ اخلاقی فریضہ بھی ہے، ایمان فریضہ بھی ہے، اسلامی فریضہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ سنتے سنتے دوسروں کو سنانے کے لیے اسپیکر بھی آن نہیں کرنا جب تک نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ پتہ نہیں وہ کیا کہنے والا ہے، جو اطراف و اکناف کے لوگوں کو کہاں دل میں لگے گا، کس کی غیبت ہو جائے گی، یا کس کے دل میں دراڑیں پڑ جائے گی، کس کے دل میں حسد آ جائے گا۔ اگر ہے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں اس میں وائس نہیں ہے یا پرابلم ہے تو میں نے اسپیکر آن کیا، اوکے ہے آپ کو تو تب آن کرنا ہے۔ موقع محل دیکھنا ہے کہ اسپیکر آن کرنے سے اطراف کے لوگوں کو اس میں فرق پڑے گا تو اسپیکر تک نہیں آن کرنا ہے جب تک کہ آپ اس سے سامنے والے سے اجازت نہ لیں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ اخلاقی بھی ہیں، اسلامی بھی ہیں۔ ہم نے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی قسم پامال کر کے رکھ دیا۔ یہ حدود ہیں، بات چیت کے یہ حدود ہیں، مواصلات کے یہ حدود ہیں۔ ایک چیز آپ کو معلوم ہوئی اور اس کی تحقیق ہوئی، اس پہ ایتھنٹیکیشن ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کیا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کی آیت۔ ہاں بھائی لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ ہاں بلا تحقیق کے تم آگے نہیں بھیج سکتے، یاد رکھو۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس شخص کو جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جو لوگوں سے سنے وہ آگے پھیلا دے، انہیں جھوٹا ہے۔ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو لوگوں سے سنے بلا تحقیق کے آگے پہنچا دے۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ اعلان، ایک واٹس ایپ گروپ میں صبح کو انہیں بھیجتا، شام کو اسے چاہتا ریپیٹ، پوری دنیا گھوم کو اسے کون ہی بھیجتا، کوئی تحقیق کسی کی نہیں۔ ہاں پہلے چاند کی خبر دینے والا، اب دیکھیے رمضان آتے ہی آئیں گا وہ کیا ہے، پہلے چاند رات کی خبر دینے والوں کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک جھوٹی حدیثی نے گھڑا سینڈ کیا، انہیں دوسرے کو، انہیں تیسرے کو، انہیں چوتھے کو، انہیں پانچویں کو، گروپا میں ایک ایک گروپ 80 کے، 180 کے، 200 کے، اب تو کیا ہے 200 سے اوپر کر دیا، ایک ایک گروپ میں جا رہا ہے، انہیں بنا کے بھیجا۔ رات کو اسے چاہتا، تجھے معلوم کیا بھائی میسج ہے، ارے میٹرے بنایا سو، نہیں سب سن لیا، اب تو سن بول کے پھر ایک مرتبہ آتا، پوری جگہ جا کو آتا۔ کسی نے تحقیق نہیں کیا کہ یہ جو میسج آیا یہ مجھے بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے، کیوں بھیجتے ہو؟ کیا کوئی نیٹ ورک والا یہ ذمہ داری لگایا ہے کیا بھائی دیکھو تمہیں جو میسج آتا واٹس ایپ میں بھیجنا، نہیں تو کنیکشن کاٹ ڈالوں گا؟ بولا کون تے بھی ایئرٹیل والا بولا، ووڈا فون والا بولا، ہاں
ریلائنس بولا کیوں جی بھیجتے ہو؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا ایک بھیجتے کیوں ہیں یہ لوگ؟ میسیج فارورڈ کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی، ہر چیز جو بھی انہیں خود نہیں دیکھتا بھائی. کئی ایسے لوگ ہیں میسیج فارورڈ کرتے، کیا میسیج بھیجے معلوم کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں آیا بھائی، میں میسیج ڈالا بھائی. کون بھیجو؟ بولے بھائی کیوں بھیجے تم نے؟ اس سے امت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کوئی گاؤں کشی کے نام پر کہیں مارا، ویڈیو بنایا، ویڈیو ڈال دیا، کہاں مارا معلوم نہیں، کون مارا معلوم نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں معلوم. یہاں امن سے ہیں، بہادر ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہاں یہاں ایمان والے ہیں. پوری انڈیا میں پھیل رہا ہے، پورے انڈیا کے مسلمان تھر تھر کانپ رہے ہیں. پوری انڈیا کے مسلمانوں پر ایک منفی اثر پڑ رہا ہے ایک ویڈیو سے. حالانکہ وہ ویڈیو اگر چھپا لی جاتی تو پورے لوگوں کی ہمت افزائی ہوتی، لیکن بدبخت میڈیا نے کیا کیا، ایک کو بھیجا، اور ہم بدبخت ایسے ٹھہرے کہ ہم خود دوسرے مسلمانوں کو بھیج کے اور زیادہ غارت اور زیادہ ڈرپک اور زیادہ بزدل بنا دی، اور اس کا مقصد کامیاب ہو گیا. وہ بنا کے بھی. اب سوال یہ ہے کہ جس نے گاؤں کشی کے نام پر نوجوان کو مارا اور تندہی کے ساتھ ویڈیو بنائی، اچھا مارا، اپنی عزت نکالی، اپنی کیا ہے جو کچھ بھی ہے بھڑاس نکالی، لیکن بدبخت ویڈیو کیوں جی بنایا؟ تو معلوم ہوا ویڈیو بنایا اس ایک سے پورے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے، اور پھیلانے والے کون ہیں؟ ہم خود ہیں. فائدہ کسے ہوا؟ اسے ہوا. تم پھیلائے، تم نہ جی پھیلائے. اب دیکھیے نا، یہی کیرلا اسٹوری اٹھا لیجیے نا، ہر کوئی منہ کھول رہا ہے اس پہ، یا تو مثبت یا تو منفی. ریلے کرنا چاہیے یا نہیں ریلے کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ ہاں میں پوچھتا ہوں، پھیلانے والے کون جی؟ کیئر ہی نہیں کرتے. کون دیکھتا جا کے؟ کون دیکھتا بھائی جا کے؟ کیا اس سے پہلے نہیں ہوئے کیا ایسے اسٹوریز نہیں بنائے کیا؟ اسلام پر نہیں ہوا کیا؟ اس سے بڑے بڑے حملے ہو چکے ہیں اسلام پر. اسلام نہ مٹا نہ مٹے گا. اگر اسلام مٹے گا تو پھر دنیا مٹ جائے گی. یہ عقیدہ ہے ہمارا. دنیا اس وقت تک ہی قائم رہے گی جب تک کہ اللہ اللہ کرنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا رہے گا. جب وہ بھی نہیں رہے گا تو پھر تو دنیا مٹ جائے گی. یاد رکھو، ہماری بقا سے دنیا کی بقا ہے. ہم مٹیں گے تو دنیا مٹ جائے گی. یہ عقیدہ ہے ہمارا. تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا. ہاں معمولی نہیں تھے، وہ بھی بڑے زیرک تھے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. کیا سمجھ گئے ہو؟ آسان ہے؟ ارے تم جیسے ہزاروں طاقتیں آنکھیں چلے گئے، یہ قوم دیکھی ہے، وہ مٹ گئے، یہ مٹیں گے نہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. رب نے جب اس کو روشن کرنا مقرر کر دیا تو تم کون ہو؟ ہوا ہے سب سے اہم ترین جو شمع کو بجھانے والی ہے، لیکن اللہ نے ہوا کو حکم دیے کہ وہ شمع کو حفاظت کرے، تو پھر بجھانے والا ہے کون اس کو؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ ایسی خالی خلی باتیں جذباتی نہیں کر رہا ہوں میں، قرآن کی آیت دلیل دے رہا ہوں ساتھ میں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ بدبخت، یہ دشمنان اسلام، یہ چائے والا، یہ اس کی کمیٹی اور اس کی قوم چاہتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بعد میں جا کے بول دیں گے، سمجھانے کے لیے اشارے دے رہا ہوں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ کے نور کو یہ اپنے منہوں کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ انکار کرتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے جہاں تک کہ اللہ اس کے نور کا اتمام کرے. ولو کرہ الکافرون. کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو کر رہے گا. خیمے خیمے، گلی گلی، کوچا کوچا، گھر گھر. اسلام جب تک نہیں پہنچے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ڈر کا کریٹ کرنے کا اصل مسئلہ یہ موبائل ہے.
بلا ضرورت کوئی SMS سینڈ نہ کرو. کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا آج تک لوگ کیوں کرتے ہیں SMS. احتیاط کرو حد درجہ. میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، نیوز آئی مغرب کی نماز میں سدیس قرات پڑھتے ہوئے اٹیک ہو گیا، گزر گئے. میں ٹرین میں تھا اس وقت، کسی دعوتی سفر پہ تھا. اتنا خلق ہوا، اتنا رنج ہوا، مجھے شیئر کرنے کے لیے بھی کوئی انسان نہیں، میں تنہا ہوں. سفر پورا ہوا، پہنچا صبح سویرے ظہر کے بعد. پھر انہی صاحب کا میسیج آ رہا ہے، معاف کرنا سدیس نہیں، سدیس کے ابا کا انتقال ہو. کیوں جی بھیجے؟ تم نے کون بولا آتے ہی بھیجو بول کے پورے گروپ میں؟ کیا ضرورت ہے بھیجنے کی؟ ایسے ہی بچوں اور خاص طور پر نوجوان اور خواتین سے کہہ رہا ہوں، جن چیزوں کے ایپ کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے رکھتے کیوں ہو جی؟ فیس بک کیا ضرورت ہے؟ فیس بک نہیں دے گے تو کیا حرام، اللہ جہنم میں ڈالے گا. نہیں آئے تو طریقہ جو کوئی فیس بک موبائل میں نہیں رکھتا، سیدھا اللہ پوچھیں گا فیس بک رکھتا تھا تو موبائل میں؟ ہاں اللہ جنت کو جا. تیرے موبائل میں نہیں تھا، اللہ جہنم کو جا. ہے کیا؟ کئی کو رکھتے ہیں فیس بک؟ کیا فرق پڑتا دین دنیا کا؟ ہاں کیا فرق پڑتا؟ انسٹاگرام کیا فرق پڑتا؟ اس انسٹاگرام سے کتنی حرام کاری اور کتنے تعلقات حرامی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور کتنی لڑکیاں بھاگتے ہیں. فساد کیا ہے؟ انسٹاگرام میں دوستی ہوئی. کیوں جی رکھی؟ ماں باپ کیوں نہیں منع کرتے کہ کیا ضرورت ہے تجھے انسٹاگرام کی؟ کیا ضرورت ہے تجھے فیس بک کی؟ کیا اچھا واٹس ایپ تو کم از کم ضرورت ہے بھائی، ہمیں بھی کال کرتے. میں واٹس ایپ کا بھی ذکر نہیں کیا. جو بالکل بھی کیا ہیں ناہنجار ایپ ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں کیوں رکھتے ہو؟ آخر کیا ضروری ہے رکھنے کی؟ مٹاؤ نا یہ سب، نکالو نا اپنے اس میں سے. کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو، وہ پڑھو. PDF فائل تم لاکھوں دے کے ان یونیورسٹیز کے اہم لائبریریوں سے کتابیں تم نہیں لے سکتے جو تم یہاں پر کر سکتے ہیں، پلے اسٹور سے کر سکتے ہیں. وہ تو نہیں پڑھتے، وہ تو نہیں لکھتے، اس میں تو ریسرچ نہیں ہے کچھ. کتابوں کے انبار کس کے ڈیری میں ہے بتاؤ؟ ایک جو 16 GB اور 32 GB کا بھی جو کیا ہے خاص طور پر ان بلڈ یا اگر میموری کارڈ رکھنے والا ہے، انہیں 1000 کتابیں تو کم از کم اندر رکھ سکتا، کیونکہ وہ اتنے کم میں فائل بناتے ہیں. اتنے کم میں یاد رکھو 1 GB میں آپ تقریباً 500 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 1 GB میں بڑی بڑی ضخیم کتابیں، اسے اسپیس نہیں ہوتی. 5 منٹ کی ویڈیو کو کتنی اسپیس ہوتی ہے، اتنی اسپیس میں آپ 100 کتابیں رکھ سکتے ہیں اپنے اندر. 5 منٹ کی ویڈیو اتنی اسپیس کھا جاتی ہے، لیکن PDF فائل نہیں لیتی. وہ تو بالکل معمولی کم میں کیا ہے آپ کو بنا دیتی ہے. پورا قرآن آپ رکھ سکتے ہیں آڈیو ویڈیو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے پڑھنے سیکھنے کا، اور اس کے لیے آپ کو اسپیس صرف اور صرف 5 منٹ کی ویڈیو کی ہی لگے گی. لیکن اس میں نہیں ہے. قرآن کے اوپر اتنے ایپ کیے ہیں ماشاء اللہ، خاص طور پر سعودی گورنمنٹ کے ذریعے یا سعودی اور امارات میں جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں نے اتنے ایپ کیے ہیں کہ آپ بغیر استاد کے بھی اگر مشکل پڑیں گے کچھ دن آپ بہترین قرات کر سکتے ہیں. آپ کو الف با بھی نہیں آتا، ایسے ایسے ایپ ہیں، خالی آپ ہاتھ رکھیے وہ خود بولے گا الف. آپ با پہ رکھیے با بولے گا، تا پہ رکھیے تا بولے گا. آپ ہر چیز پہ ہاتھ رکھیے آپ کو آواز وہ خود دے گا. پھر اس کو کیسے پڑھنا سکھائے گا، 3 مرتبہ پڑھائے گا. ہاں ہر قسم کے دینی ایپ ایسے ہیں لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. وہی دنیاوی برائی، فحش کاری، ٹک ٹاک فلاں وہ سب کو معلوم ہے. جتنے گناہ کے کام ہیں سب معلوم ہے ہم کو.
یہ تو ہم نہیں کرتے. ابھی میں کیا عنوان کے پاؤ حصے میں بھی نہیں پہنچا، میرے خیال سے ٹائم ہو گیا شاید. پریشان ہو رہے ہیں ادھر ادھر، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ذمہ داران بھی پریشان ہو رہے ہیں اور ہمارے وسیم صاحب بھی پریشان ہو رہے ہیں. اور ویسے بھی کیا ہے 15 منٹ تو پہلے ہی آگے بڑھ گیا ہوں میں، 8 بتائے تھے، لیکن مضمون بھی ایسا دیے کیا کرنا ہے. 1-2-3 گھنٹے کا مضمون ہے، اگر گفتگو کریں تو اب تو کیا ہے مضمون دے دیے مجھے، اور ٹائم بھی اتنا مختصر، مغرب اور عشاء کا ٹائم تھوڑا سا کیا ہے ابھی کم ہو گیا، پہلے ذرا زیادہ بھی تھا ٹھنکارے میں. بہرکیف جو چیز پہنچانا ہے اس حد تک بھی آپ لوگ سدھریں گے. آپ لوگ اس میں سے بھی کیا ہیں صحیح باتیں دراصل اپنے گریباں میں اچھی طرح آپ کیا ہے باندھ لیں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، استعمال کی حدود جان لو کم از کم. وہ تمام چیزیں جو حرام کاری میں آتے ہیں اس موبائل میں نہ کرو. جیسے بالمشافہہ کرنے سے گناہ ہے ویسے ہی موبائل میں کرنے سے بھی گناہ ہے، یاد رکھو. خواتین اور نوجوان، سب سے پہلا بنیادی اصول بتاتا ہوں، دیکھو لغو. یہ لغو کیا ہے معلوم ہے؟ جس کا صحیح ترجمہ یا تشریح مفسرین نے بتایا، ایک ایسا کام جس کا نہ کوئی نفع دین میں ہو نہ دنیا میں ہو، جسے ہم بولتے ہیں بیکار کام، جسے عربی میں کہتے ہیں لغو. ایک ایسا کام جس کا کوئی نفع نہ دنیا کا ہو نہ آخرت کا ہو. یہ لغو کام سے بچ جائیں. اللہ کے لیے ایک معاہدہ مجھ سے کرو کہ ہم لغو نہیں کریں گے. بڑا کمزور ہے، سوچ کو بولتا ہوں نا، بولوں نکو بولوں نہیں تو انہوں بھی رات میں آپ کو پوچھیں گے جس خواب میں کئی کچھ لغو کام کرے گا. نہیں بھائی، وہ سب کیا ہیں ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. ہاں وہ الگ لوگوں کے پاس. آپ اللہ کے ڈر سے بتائیے، یہ لغو سے رک جائیں گے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاں، کیونکہ یہ لغو سے ہی اصل بربادی شروع ہوتی ہے، جس کو رب العالمین نے کئی جگہ کہا کہ ہمارے اللہ کے بندے، جنتی بندے یہ لغو میں نہیں پڑتے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نمازوں میں اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغو کام نہیں کرتے. عن اللغو معرضون، اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. سورہ فرقان میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب کوئی لغو کام دیکھتے ہیں تو یہ دراصل عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، وہاں دیکھتے بھی نہیں، بیٹھتے بھی نہیں. ہاں، حدیث میں آیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ تہائی اسلام اس کے اندر ہے. تہائی، ایک تہائی، 3 ٹکڑے کریں اسلام کا تو ایک بڑا ٹکڑا اس حدیث پر ہے. کیا؟ اس شخص کا اسلام سب سے بہتر ہے جو لا یعنی بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. سب سے خوبصورت اسلام اسی کا ہے. اب اس کے تناظر میں 2 آیتیں، میں ایک حدیث پیش کیا، اس کے تناظر میں موبائل دیکھو. آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی قسم کا ہو، ہائی کانفیگریشن کا ہو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں اس کے ساتھ لغو کیا کر رہے ہیں، حقیقتاً نفع والا کیا کر رہے ہیں. آپ نے آدھا گھنٹہ واٹس ایپ دیکھا. میں پوچھتا ہوں آدھے گھنٹے میں اس میں نفع کی کون سی بات آئی؟ انہیں بھیجا کیسے ہی، انہیں بھیجا، انہیں کیا اسٹیٹس رکھا دیکھا، انہیں کیا رکھی دیکھی، اس کا کپڑا دیکھا، اچھا ہے نا سلام لکھ کو بھیجیں گے نہیں جواب دیتی کیا دیکھا، ایسا دیکھا ویسا دیکھا، یہ برائی سوچا وہ برائی سوچا. آدھا گھنٹہ ڈھکلتا 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 اتنا ڈھکلتا خبر میں گر گیا تو بھی ڈھکلتا چلتا. اب آدھا گھنٹہ جو واٹس ایپ دیکھنے میں گزارا، کیا نفع ملا اس کو؟ خواہ وہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا ہو، وقت ضائع ہوا. وقت ضائع کرنا لغو ہے. واٹس ایپ نہیں، فیس بک کھولا، اس کے نیچے کی ویڈیو کیا ہے ڈھکلا، نیچے دیکھا، کوئی کپڑے اتار رہی تھی دیکھا، کوئی گانا گا رہی تھی دیکھا، سب کیا بھی نہیں، چپ کے دیکھتا سکتے نیچے کیا ہے بول کو. نیچے جاتا خبر میں اتر کو نیچے کیا ہے میت ہو جاتا، پھر بھی ڈھکلتا چلتا اندر. 1 گھنٹہ چلے گا، کیا فائدہ ملا؟ کیا ملا اسے؟ دنیا کا آخرت کا کیا فائدہ ملا؟ پھر کہیں کو
کئی کو استعمال کیا؟ بولو نا. کئی یوٹیوب کھولا وہ نیا آیا کرتے, کیا نیا آیا دیکھا, نیچے دیکھا, وہاں ایک 5 منٹ دیکھا, یہاں ایک 5 بیان کو بول کھولا, خالی نام کو بیان کو کھولا سو. اس کے بعد ایڈ آیا نا, اس میں گیا, وہ ایڈا کے اندر کے ایڈا میں گیا, پھر نیچے گرا, پھر کیا ہے مچھاں کو مٹی نہیں لگی بول کے اس کے بعد پھر اور ایک بار گرا, مٹی لگے تک گرا, پھر خبر میں گرا. لیکن کیا ہے, چلا 3 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ کو اٹھا, لیکن ایک فائدے کا بیان سنائے. بعض لوگوں کے لاسٹ دیکھو نا, آپ دیکھے ہوں گے لاسٹ سین یا لاسٹ کیا ہے بند کرے سو وقت دیکھو, بتائیں گا 3:30 پونے 4 رات کے موبائل کے. اب اس کے کیا کرتے, بعض وقت لوگوں کو معلوم نہیں ہونا بول کر اندر جا کو آف کر ڈالتے ہیں. لاسٹ سین دیکھنا نہیں کون بھی بول کر, ٹھیک ہے تو معلوم بربادی دیکھتا ہے انہیں خالی بول کر, اچھا دیکھا تو نہ رکھیں گا. کئی لوگ کیا ہیں اس کو انسین کر کے رکھتے, معلوم ہی نہیں ہوتا. اچھا بھائی ہم نے نہیں معلوم ہوتا, اللہ کو نہیں معلوم ہے. تمہیں لوگوں نے چھپا لیا تو اللہ سے نہیں, اللہ چھپا لیں گے. ڈرو اللہ سے. رات کے 3 تک موبائل ہاتھ میں تھا, کون سا اچھا کام کیا ثابت کرو. نہیں بھائی میں پہلا کتاب شروع کیا, اللہ کے فضل سے 500 صفحات کی کتاب 250 صفحے پڑھ لیا. بالکل صحیح کام کیا, پڑھو. رات کا مطالعہ بہت اچھا ہے, اسلاف کا بھی مطالعہ رہا ہے راتوں میں, وہ تو نیندوں کو حرام کر کے پڑھتے تھے. لیکن ہم نے وہ کام تو نہیں کیا نا جی. کون سی کتاب پڑھی آپ نے؟ موبائل میں کتنی کتابیں ختم کی. میں یہ نہیں کہتا کہ دینی کتابیں, کوئی بھی مضمون کی کتابیں جی, پہلے تو کم از کم علم کی حیثیت سے دنیاوی کتابیں ہی پڑھو نا, علم حاصل کرو نا. وہ دنیا ہی, لیکن وہ تو لغو تو نہ کرو نا, بربادی پہ تو مت جاؤ. ہماری خواتین کچن میں کام کرتے موبائل ہے, ہاں موبائل ایک ہاتھ سے ہاتھ کاٹ لیے تو پھر موبائل ہی ہاتھ پہ رکھتے, کٹا تو ہاتھ جان دے پروانے کو. ہاں بچوں کو سنبھالتے وقت موبائل, کھلاتے وقت موبائل, کھاتے وقت موبائل, چلتے وقت موبائل. اگر اتنا قرآن پڑھو گے یا معانی پہ دھیان دو گے یا تفاسیر ڈاؤن لوڈ کر لو گے اور اس پر نظر رکھو گے تو علامہ عالم بن جاؤ گے. صرف ایک ایپ ہے تفاسیر قرآن, 25 تفاسیر ہیں اس کے اندر, اور ایک آیت کو آپ نیچے کیا کیجئے, آپ کیا کریں, اس آیت پر کلک کر دیں, آپ کو ایک کے بعد ہر تفسیر کو آپ پڑھتے جا سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ ہر دن ایک آیت بھی رکھیں گے تو تقریباً آپ کو 1-2 سال میں پورا قرآن حفظ ہو جائے گا. ہاں ایک ایپ ہے جو آپ کو ہر وقت اسکرین کھولیں گے تو ایک آیت پڑھے گا. وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, ہر وقت جب بھی آپ اسکرین کھولیں گے آیت پڑھے گا. تو ہر اسکرین کھولتے وقت آپ کو ایک آیت یاد دلائے گا, وہ ایک آیت یاد دلائے گا, یہاں تک کہ اگر وہ آیت کو آپ حفظ کرنا شروع کریں, جتنی مرتبہ آپ کھولیں گے اسکرین اتنی مرتبہ آپ کو آیتیں آئیں گی. لیکن ہم ایسے ایپ سب نہیں رکھتے, نہ ہم جانتے ہیں ان کو. ہم کیا رکھتے, کھولتے ہی ٹک ٹاک آنا کرتے, وہاں سے گانے آنا, ہاں میوزک آنا, موبائل کی کالنگ میوزک کی ایسے رکھتے, بھول کو انہیں کبھی سائلنٹ نہیں کرا بولو, اس کی نماز نہیں پوری, مسجد کی نماز خراب ہو جاتی. ہاں امام صاحب اعلان کرتے, بھائی آف کرے نہیں, نماز سے پہلے آف کرو موبائل. میں بولتا ہوں اچھا آف کرا ہی نہیں. ہاں مسجد میں نماز پہ باہر جا کو رکھ لیجیے گی وہ میوزک, یا آف کرو بولنے کا سسٹم کیا. میں بولتا ہوں اماموں کو یہ بولنا چاہیے, بدبختو یہ میوزک کالنگ میں رکھنا ہی نہیں, مسجد میں ہو یا باہر ہو. میوزک کیوں جی رکھتے تم کالنگ میں, وائبریٹ میں ڈالو, سائلنٹ میں رکھو. تم ایسا موبائل رکھتے بولو نا, وائبریٹ میں ہو تو ہر موبائل کا تمہیں کالنگ جیسے ہی آئے گا معلوم ہوگا وائبریٹ ہو رہا ہے بول کے. کئی کو میوزک تم نا, نتنے گانے کئی کو تم نا, میوزک کئی کو ہے, وائبریٹ میں رکھو ہمیشہ, معلوم ہوتا. نہیں بھائی میرے پاس نہیں رہتا, دور رہتا فون, تو ایسا کوئی رکھو جس میں اذان ہو, جس میں کوئی کیا ہے کلمہ ہو, کوئی اچھی چیز ہو, وہ رکھو. تو گانے رکھ لے مسجد کے باہر جا کو, لیکن مسجد کے اندر رکھو نا کو, اس کا سے آف کرو.
یہ نہیں سکھانا چاہیے عوام کو. عوام کو یہ سکھانا چاہیے جس گانے سے تیرا موبائل بجتا ہے مسجد کے اندر، مسجد میں بھی حرام ہے، باہر بھی حرام ہے. مسجد میں حلال ہے یا باہر حلال ہے، مسجد میں حرام نہیں، سب جگہ حرام ہے. ویسے ہی ڈی پی ہے، اسٹیٹس ہے، یہ بیماری جو رکھنا شروع ہوئی نا ہمارے اندر. ایک انسان اپنا لباس، اپنی خوبصورتی، اپنا بن ٹھن کے کیا ہے دکھانا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو تکبر سے یہاں پر لباس پہن کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کے تار کول کا لباس پہنائے گا. تو جو انسان بالمشافہہ اچھے کپڑے پہن کے یہ نیت سے کہ لوگ میری تعریف کریں نہیں کر سکتا، ویسے ہی ڈی پی میں بھی نہیں رکھ سکتا. تو کیوں رکھتا ہے تو ڈی پی میں اپنی تصویر؟ عورتوں کو نہیں، میں مردوں کو کہتا ہوں، عورتیں تو کبھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ جب بھی دیں گی خواہ نقاب ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن تب بھی تفسیر جائے گی، اس کی تصویر جائے گی جیسے وہ نمبر انٹر کرے گا. رکھنا ہی نہیں ہے، مرد بھی نہیں رکھنا ہے. کیا ضرورت ہے رکھنے کی اسے؟ وہ بھی میں دیکھا ہوں عجیب انہیں ہو جاتا بڈھا 50 سال کا، لال داڑھی، پیلی داڑھی، للی داڑھی، ڈی پی میں تصویر رکھ لگا تھا 25 سال کی کلین شو میں. تیرے کلین شو اتنا پسند ہے، داڑھی چھوڑنے کے بعد بھی کلین شو کی تصویر رکھا ہے انہیں، لوگوں کو بتانے کے واسطے میں اب بھی جوان ہوں، دیکھو مجھے. جتنی عورتوں کے پاس نمبر جائے گا نا جی تمہارا، وہ تو تم کو دیکھیں گی نا. عورتیں نہیں رکھ سکتی، مرد بھی کیوں رکھتے ہیں پوچھتا ہوں میں. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی، اس کی جوانی یہ دیکھ کے لوگ مروب ہونا ہے، لوگ متاثر ہونا ہے، تو پھر جہنم کا تارکول کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا ضرورت ہے تمہیں ڈی پی رکھنے کی اپنی تصویر؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسٹیٹس کیوں بناتے ہو اپنی؟ ہاں وہ بھی اسٹیٹس دیکھو، انہیں جو بولا ہے برابر بولے. اسٹیٹس، اس کا کیا اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس سے جان لیا جاتا. کھاؤ ہے خالی کھانے کی فوٹو رکھی، یہاں کھایا سو وہاں کھایا سو وہاں، یہ ٹانگ کھاتا ہوا، وہ ٹانگ کھاتا ہوا، یہ مندی کھاتا ہوا، فلاں کھاتا. کرکٹ کا دیوانہ ہے کرکٹ کے رکھیں گا، میٹھے کا دیوانہ ہے میٹھے سویٹ رکھیں گا. ہاں اب دیکھو ایک کا اسٹیٹس دیکھ کے واقعیتاً اس کا اسٹیٹس جان لے سکتے ہیں انہیں کون سے مزاج کا ہے. دین پسند ہے تو بیانات رکھیں گا، دنیا پسند ہے تو اس کے حساب سے رکھیں گا، برائی پسند ہے تو فحش فلمیں رکھیں گا. جو اس کی پسند ہے وہی ہے، خالی اسٹیٹس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے. انہیں جو بنایا اسٹیٹس کا لفظ، واقعیتاً ہم اسے برابر پیروی کر رہے ہیں اس کی. یہ سب چیزیں ہم نے کبھی نوٹ کیا کیا کہ موبائل میں استعمال کیسے کریں گے، کن چیزوں سے کرنا چاہیے، موبائل کو کن سے بچانا چاہیے. اصل تو اس کا استعمال ابلاغ کے لیے تھا، بات چیت کے لیے تھا، اور بات چیت میں بھی ضروری تھا. ہاں بولو جی بتاؤ نے کیا بولوں جی، بولو جی کیا کی، فون کرے نا. وہاں سے شروع ہوتی سب بات. میں تو ایک مرتبہ دیکھا وہ کاؤنٹر میں آیا، میں بھی کاؤنٹر پہ آیا ایک بندے کو فلائٹ میں، وہاں پر بورڈنگ پاس لینے میں آیا کاؤنٹر پہ. 45 منٹس پہلے ہمیں جانا کاؤنٹر پہ، عمومی 25 منٹ پہلے گیٹ بند ہو جاتی بولتا ہوں نے. اس حساب سے ہمیں کیسے بھی 1 گھنٹہ پہلے جانا. تو 45 منٹس تو تھے فلائٹ پروان چڑھنے کے لیے، فلائٹ اڑنے کے لیے. یہاں سے انہیں کاؤنٹر پہ لیا سو ٹکٹ سے لے کر، میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ جو لگا کے پکڑا انہیں وہ بلوٹوتھ، یہاں میں بیٹھ لے کو ہوں، یہاں اوپر ایسا ہے، اب میں بس میں جا لے کو ہوں، کنارے کی سیٹ ملی ہے، فلاں ہے. یہ بات کرتا میں بھی حیران، کیا اتنا وقت تو اماں سے نہیں بات کریں گا انہیں. آپ کیا خیال ہے، اماں سے بات کرے رہیں گا انہیں اتنا نہیں؟ بیوی سے کریں گا، بیوی سے گھر میں بھی جائے بیٹھے چپ کے خالی بکوا تمہارا خالی ہوگا، تو بات کس سے کرا رہیں گا انہیں پونا گھنٹہ؟ اندازہ لگا لیں، بیکار کی بات. ابھی میں مجھے ونڈو سے ملی ہے، وہاں انہیں آئی ہے، مجھے یہ نظارہ دکھ رہا ہے، میں تم نہ ڈالوں کیا؟ ہاں اس کے اوپر ویڈیو کالنگ رکھا تھے، دکھاؤں کیا میں تم نہ پورا دکھاؤں گا بول کے وہ سب دکھاتا ہے، بعد میں انہیں پیچھے نہیں پڑتا، انہیں پیچھے پڑ جاتی اس کے، کسی کی دکھایا نا.
کیا ضرورت بھائی؟ یہ سب نہیں تو جی نہیں سکتے کیا؟ اس کے بغیر مر جائیں گے؟ اسی واسطے ایک اسلاف میں ہمارے ابھی کے میں نے دیکھا تھا کہ جو بوڑھے تھے ان سے پوچھے آپ کے بچپن میں نہ واٹس اپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ موبائل تھا، آپ لوگ کیسے زندگی گزارے ہوں گے؟ ہم کو تعجب ہوتا۔ اس نوجوان کو ماشاء اللہ وہ اللہ کا بندہ جواب دیا، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے آپ لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ نہ آپ کے پاس ذکر ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ اسلامی لباس ہے، نہ اسلامی کلچر ہے، نہ اسلامی طور پر کتابیں ہیں، نہ کچھ ہے۔ تم لوگ کیسے یہ جوانی گزار رہے ہو؟ ہم کو تعجب ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو لازمی نتیجہ ہے کہ یہ ہونا ہے تبھی زندگی میں خوشی آئے گی۔ یہ چیزیں لازمی نہیں ہیں۔ جب اس کے بغیر انسان گزارا ہے، مسلمان رہا ہے، اللہ کا قریب رہا ہے، اللہ کا بندہ ہوا ہے اور جنتی بن کے مرا ہے، تو آج بھی اس کے بغیر جنتی بن کے مر سکتے ہیں۔ آخر وجوہات کیا ہے اس کو لے کے پھرنے کی؟ ضرورت کیا ہے اس کے پیچھے وقت برباد کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ آنکھوں کی بیماری، ذہنی بیماری، سائیکی بیماریاں، یہ سب کچھ اسی موبائل سے آتے ہیں، آ رہے ہیں۔ ابتدا شروع ہو چکی ہے۔ کئیوں نے کیا ہے خودکشیاں کی ہیں رات دن دیکھ کے۔ کئی بچے، چھوٹے بچے رات دن دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مر گئے ہیں۔ نیوز بالکل تحقیقی ہے۔ ہاں، کئی لوگ صرف اس واسطے خودکشی کر کے مر گئے کہ وہ اپنا کوئی پکچر اپلوڈ کیے، شیئرنگ اتنی نہیں آئی جتنی، لائکس اتنے نہیں آئے جتنے وہ خواہش کر رہے تھے، تو شیئرنگ اور لائک نہیں آئی، اس واسطے انہیں خودکشی کر کے مر گیا۔ کئی ایسے تحقیقی نیوز ہیں، خالی سیلفی اٹھانے کے لیے ایسا ویسا پھرانا، جا کے کیا کیا، ریڑھ کی ہڈی پہ مار لگا، پیچھے گرا، مر گیا۔ سوئمنگ پول پہ جا کے انہیں ایسا اٹھاتا پاؤں پھسلا، پیچھے گرا نا، سوئمنگ پول کی جو دیوار تھی اسی پہ کیا ریڑھ کی ہڈی پڑی۔ ریڑھ کی ہڈی اصل ہے، وہیں سے کیا ہے جو رگ ہوتی ہے اہم ترین، وہیں سے گزرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، مر گیا۔ پھانسی کہاں دیتے؟ گلے پہ دیتے، کیا ہوتا؟ ریڑھ کی ہڈی توڑتے، اسی تو مرتا انہیں۔ یہ جو ہڈی ہے نا، یہ ہڈی کیا ہوتی؟ توڑتے تو مر جاتا۔ تو اصل تو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سب کتنے ہیں سیلفی کے دیوانے، کتنے ہیں؟ آپ ذرا، کل میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، باپردہ خواتین، ہاں اسکارف سب ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں 50 سیلفی تو اٹھاتے ہیں۔ وہ اٹھاتی ہے، ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے، ایسا ہوتی ہے، ویسا ہوتی ہے۔ یہ بیماری اتنی عام ہوئی ہے، کعبۃ اللہ میں کھڑ کے بھی اٹھاتی ہے ایسا، اور اٹھاتا ہے ایسا۔ دعا کر رہا ہے، سیلفی اٹھا رہا ہے، تو دعا کس کے واسطے کر رہا ہے جی؟ سیلفی کے لیے۔ تو کون سی دعا قبول ہوگی اتنی؟ ہمارے زمانے میں پہلے جب مرتبہ گیا تھا 2009، تب سیلفی اٹھاتا دیکھتے تو پولیس لے لیتی تھی فون۔ لیکن کیا کریں، مجبور ہو گئے پبلک سے، وہ بھی کتنے کا لیں گے بھائی فون، کیا کریں گے؟ وہ پہلے تنبیہ کرتے تھے، بعد میں فون لے لیتے تھے، ہر کوئی ڈرتا تھا وہاں پر سیلفی اٹھانے سے۔ لیکن 15 کے بعد جو کھلا، خاص طور پر یہ کرونا کے بعد، اب پولیس دیکھ کے بھی انجان بن جاتی ہے، کچھ نہیں بولتے۔ کریں گے بھی کیا کریں گے؟ مزاج ہی لوگوں کا وہی ہو گیا۔ احرام پہن کے عمرے کا طواف کرتے ہوئے سیلفی اٹھا رہا ہے، ہاں نماز پڑھتے ہوئے سیلفی اٹھا رہا ہے، دعا کرتے ہوئے سیلفی اٹھا رہا ہے۔ کعبۃ اللہ میں خواتین بھی آ کے ایسے کھڑ کے سیلفی اٹھا رہے ہیں، گویا کہ وہ کیا ہے، کعبۃ اللہ نہیں، کوئی تفریحی پبلک مقام ہے، کوئی گارڈن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کے بغیر نہیں گزار سکتے کیا؟ سیلفی کیوں لیتے ہو؟ بولو، سوائے دکھانے کے علاوہ کیا نیت ہے تمہاری؟ جو دکھاوے کی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چونٹی کی زندگی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تکبر کی زندگی یہاں گزارتا ہے، کل ان متکبرین کو اللہ قیامت میں اٹھائے گا تو روح تو ہوگی، لیکن ان کا جسم اللہ چونٹی کا دے گا، چونٹی کا، چونٹی کی طرح رینگتے آئیں گے، تو لوگ پہچان لیں گے یہ ہے جو تکبر کی زندگی دنیا میں گزارا ہے۔
اللہ اسے چونٹی بنا کے اٹھائے گا۔ خواہ کیوں اپنے اوپر گناہ ڈال لیتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے فوٹوز پکڑنے کی؟ ایک زمانے میں تو سخت ترین فتویٰ تھا علماء کا، فوٹو جائز نہیں کسی حالت میں، سوائے اللہ یہ کہ ریشن کارڈ ہو یا اگر کوئی مسئلہ گورنمنٹ کا ہو۔ لیکن بعد میں یہ فوٹو اتنی عام ہوئی کہ اب کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا اس فتوے کو دہرانے کا، نہ دہرائیں گے تو کوئی مانے گا۔ ولو بالفرض اگر ہم اس کو جائز بھی سمجھ لیں تو میں کہتا ہوں محدود طریقے سے اکا دکا کبھی کچھ لے لیے بس مسئلہ ختم۔ لیکن اس کو زندگی کا اہم ترین اصول بنا لو کہ سیلفی کے لیے بڑے بڑے آپ سفر کر کے پہنچے پہاڑوں پر، پھر وہاں کھڑے ہو کے لیں اور حادثات کا شکار ہو جائیں، کرتے کرتے پیچھے گرا مر گا، 3 دوستاں گئے واپس 2 آئے 1 مر گا، کیا ہوا؟ سیلفی لیتے مر گا۔ یہ دیوانہ پن نہیں؟ خواتین اندر تو مکمل لباس میں ہیں، پردے میں، باہر نکلتے نقاب میں ہیں، لیکن ایسے سیلفیاں لے کے ڈی پی میں رکھتی ہیں کہ آپ کا تمام تر جتنا حجاب ہے پورا نکل کے سامنے آ گیا، تو پھر وہ حجاب کیا حجاب رہ گیا کہ حجاب آیا ہی زینت کو چھپانے کے لیے، اور ہم زینت کو اظہار کے لیے بنا لیے برقعے کو۔ ہاں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت کو چھپاؤ، اسی واسطے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کو اتارا ہے جی۔ اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ کس حد تک حجاب کے سلسلے میں عورتوں کو فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، سورہ مومنون میں فرمایا، سورہ نور میں فرمایا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ دونوں کو الگ الگ، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پھر عورتوں سے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تاکہ کیا نہ ہو کہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اللہ ہے کہ خود ظاہر ہو گئی۔ اچھا یہ لفظ کیوں ہے؟ ذرا بولو آپ کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے؟ اللہ نے کہا عورتوں کو اپنی زینت نہیں دکھانی چاہیے، اپنی خوبصورتی نہیں دکھانی چاہیے، الا ما ظہر منہا، اللہ یہ کہ خود ظاہر ہو جائے۔ کیا ظاہر ہو جائے؟ کیا بھائی نیند آتی ہے؟ نیند نہیں ہے تو بھی بھوک لگتی نہیں؟ کیا مول صاحب ہمیں آئے کب کی نماز پڑھ کو جاگو، یہ وہ کھائیں گے اتوار کی رات، تو میں دیکھو نماز ہی لیٹ کر ڈالی، اس سے زیادہ ہوئے تو کون بھی 2 میں اٹھ جائیں گے، بھائی ختم کرو بھائی بس، بولے تو ایسے جھگڑے بھی ہو جاتے کبھی کبھی، کتنا یہ سنیں گے، بس جی ختم کرو ہمیں نماز پڑھنے آئے ہمیں۔ اب کیا بولیں گے مول صاحب؟ کچھ بھی بول نہیں سکتا، اللہ اکبر السلام علیکم معاف کر لو بھائی، چل جانا حالک۔ ویسا کہاں ہونے جاتا ہے کہ اس سے پہلے میں نکل جاؤں گا، دیکھ تمہیں کہ تو وسیم بھائی ویسا دیکھ لے کوئی کیا کی، بولے بابا میرے ہاتھ سے سنبھالنے نہیں ہوتا، تم لگا کیا کرنا ہے مول صاحب کو کر لو، بولے تو ہاتھ پکڑ لیجیے مجھے، میں ختم کر دیتا ہوں بھائی، پاؤ گھنٹے کیا بھائی 2-3 منٹ میں کرتا، انہوں بھی بولنے واسطے نہیں ہے، ہمت نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں نہیں، ایک بات ذہن میں رکھو، جب اللہ کہتا ہے کہ آپ زینت کو ظاہر نہ کریں، اللہ ہے کہ ظاہر ہو جائے، بولے تو کیا ظاہر ہو جائے؟ ہاں کون بولے سو؟ چہرہ چھپانے کے لیے تو نا بھائی آیا حجاب کے، بھائی حجاب اترا ہی اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جاہلیت میں جب مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی دور میں پہنچے، جب حجاب نازل ہوا تو کیا ویسٹرن کلچر کے کپڑے پہنتے تھے وہاں عورتاں؟ وہ تو میکسی ٹیبٹ پہنتے تھے، وہاں اتنی بے حیائی تو تھی نہیں، تو حجاب اترا کیوں؟ کھلا کیا تھا؟ چہرہ تھا، اسی کو چھپانے کو اترا۔ جلباب اسی کو بولتے ہیں، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جلاب جلباب اس کی جمع ہے، جلابیب کیا؟ جلابیب وہ کپڑا جو اوپر سے ڈالے تو چہرہ چھپ جائے، اسے کہتے ہیں جلباب، چہرہ چھپانے کے لیے نازل ہوا، خود ظاہر ہو جائے میں چہرہ نہیں آتا، تو کیا
کیا خود ظاہر ہو جائے خود اچھے؟ بولو کس کا تبھی ذہن جاتا ہے کہ دیکھیں گے کون تو ہی بولے تو جیب میں کتنا ہے جو انعام لے لے چل جاؤں. ہاں بھائی چھپ کے نہیں بولتا ہوں دیکھو کتنا ہے جیب میں کا لے پورا تمہارا. ہاں مولوی دیتا نہیں وہ بھی یاد رکھو، خالی مولوی لیتا. ہاں یہ دیتا ہے لیکن بولو اصل میں جب حجاب کرنے کے لیے جو کپڑا استعمال کرتے تھے صحابیات اس حد تک اپنی عزت و عفت کے سلسلے میں حساس تھے کہ ان کی زبانوں پہ آیا جو حجاب ہم کرتے ہیں وہ حجاب تو دکھے گا نا، اسے چھپانے کیا کریں گے؟ تو اللہ بولا اتنا بھی نہیں اللہ ہے کہ ظاہر، وہ تو دکھیں گا اتنا، کیا کر سکتے ہیں اسے؟ بھائی جو برقع پہنتے ہیں نا وہ برقع تو دکھتا نا، اسے کیسے چھپائیں گے؟ تو اللہ بولا الا ما ظہر منھا، اس میں تم مجبور ہو. اسے چھپانے اور ایک کپڑا پہنے تو تبھی وہ کپڑا دکھیں گا نا، اسے چھپانے اور ایک کپڑا پہنے تو وہ کپڑا بھی دکھیں گا نا. تو یہ چھپانے والا کپڑا تو دکھیں گا نا. تو اللہ نے کہا الا ما ظہر منھا. دیکھو وہ خود دکھ جاتا ہے، اس واسطے وہ چھپانے کے کپڑے میں کوئی زینت نہ ہو ایسا پہنو. ہمیں کیا کرے اسے اندر کا لباس چوڑی دار انہیں کیا پہنتی کہ معلوم نہیں، وہ 800 روپے کا برقع 8000 روپے کا، چمک دمک برق لبق سب رہتا اس میں. انہیں دیکھتا برقعے میں ایسی ہے بولے تو اندر کیا رہیں گے کہ انہیں بولے وہ پیچھے چل جاتا ہوں ساتھ میں. برقعے سادے ہونے چاہیے اور ان زرق برق لباس میں آ کے باقاعدہ نقاب میں آنے والی عورت پکنک اسپاٹ پہ کھڑے ہو کے اپنے نقاب نکال کے اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو کون بھی ہے تو کیمرہ دے کے بولتی ہے میں ایسا کھڑتا ہوں فوٹو پکڑو، پورے اطراف و اکناف اس کے شوہر بیٹھی سو اس کا سب محرم کیا بھی نہیں سب چلتا، اور فوٹو انہیں پکڑتا ہے کون ہے یہ نامرد، شوہر بولتے نا نامرد، انہیں پکڑتا ہے بیوی کی فوٹو. اور ہماری زندگی اسلام پہ دھبا نہیں آتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے ہماری زندگی. اللہ ہی معاف کرنے والا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.